بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں ایک مختصر حدیث ترجمہ اور اس کا مفہوم پیش کیا جائے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکے گا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ناظرین، یہ دو چھوٹے چھوٹے جملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں میں سے ہیں جنہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے، یعنی ایسی باتیں جو بالکل مختصر ہوتی ہیں لیکن اس کا مفہوم بے حد وسیع ہوتا ہے. جیسا کہ اردو کا محاورہ ہے دریا بکوزہ، مطلب یہ کہ چھوٹے سے پیالے میں گویا کہ پوری دریا کو سمیٹ دیا گیا ہے، پوری ندی کو رکھ دیا گیا ہے. اسی طرح پر اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چھوٹے چھوٹے جملے بیان فرمائے ہیں لیکن اس کا مفہوم انتہائی گہرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. مطلب یہ ہے کہ بہت ساری مرتبہ دنیا کے اندر لوگ جو ہے اپنے باپ دادا کا نام لے کر فخر کرتے رہتے ہیں لیکن حقیقت اس کی کچھ نہیں رہتی. آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے کام کر کے بتائے. اگر کوئی آدمی عمل کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، جد و جہد کے اعتبار سے، کوشش کے اعتبار سے بالکل ناکارہ ہو، بالکل جو ہے ایسا ہو کہ کچھ کام اس سے ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ صرف یہ بولتا پھرے اور یہ فخر کرتا پھرے کہ میرے باپ فلاں تھے، میرے دادا فلاں تھے، ہم نے جو ہے ان در و دیواروں پر حکومت کی تھی اور ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے جو ہے شہنشاہ گزرے ہیں، سرما گزرے ہیں، سائنسدان گزرے ہیں، بڑے بڑے جو ہے مجاہدین گزرے ہیں، حکما گزرے ہیں، عقلاء گزرے ہیں. ان سب کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا، یعنی وہ کام نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، جد و جہد نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، آگے بڑھنے کی اس کے اندر تڑپ جستجو نہیں ہوگی تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کو آگے نہیں بھگا سکتا. وہ یہ کہتا پھرے کہ میں تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس خاندان سے تعلق رکھنے سے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہ وہ دنیا کے اعتبار سے کسی کام کے لائق رہے گا اور نہیں اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کے عمل کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ کہنے کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی کہ میں تو جو فلاں اونچے خاندان سے ہوں، میں تو یوں ہی بخشایا اور رہوں گا. اس کی کوئی جو ہے گنجائش اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ یہودیوں کا کہنا تھا. وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو جو ہے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، نبیوں کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، ہم کچھ کریں نہ کریں جنت ہمارے لیے پکی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بیکار دعووں سے منع فرمایا ہے. مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم ایسے بیکار کے دعوے نہ کریں. اگر تم کام نہیں کرو گے، چاہے دنیا کا ہو، چاہے دین کا ہو، چاہے اخلاق و کردار کا ہو، چاہے جو ہے اجتہاد کا، جد و جہد کا، محنت کا اور کوشش کا ہو، اگر کام نہیں کرو گے تو چاہے تم کتنے ہی بڑے نسب سے تمہارا تعلق ہو، کتنے اونچے خاندان کے کیوں نہ ہو، انبیاء کے خاندان کے ہوں، صلحاء کے خاندان کے ہوں، اولیاء اللہ کے خاندان کے ہوں، بادشاہوں کے، حکماء کے خاندان کے ہوں، عقلاء کے خاندان کے ہوں، سائنسدانوں کے خاندان کے ہوں، تمہارا کچھ نہیں ہوگا. جو کچھ ہوگا اس کا تعلق تمہارے عمل سے ہے. اگر تم عمل اچھا کرو گے، کام اچھا کرو گے تو تمہیں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، ترقی کرنے کا موقع ملے گا. دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو اس کو عطا کرنا چاہیں وہ ضرور عطا فرمائے گا، لیکن محنت، جد و جہد، کوشش یہ بہرحال انسان کی ذمہ داری ہے، ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کوشش، جد و جہد اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.